بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ہیلتھ کانشیس لوگوں کا مارننگ ایکٹیویٹیز پر بہت زیادہ فوکس ہوتا ہے، کیونکہ مارننگ ایکٹیویٹیز اور مارننگ میں لی جانے والی ڈائٹ آپ کی صحت پر کوئکلی اثر انداز ہوتی ہے۔ مثلاً مارننگ واک، نہار منہ کچھ کھانا یا پینا اور بریک فاسٹ وغیرہ۔ اسپیشلی ویٹ لاس کرنے والے مرد اور خواتین صبح صبح نہار منہ کچھ نہ کچھ لے رہے ہوتے ہیں، اور ان میں سے آدھے سے زیادہ لوگ اتنی غلط چیزیں لے رہے ہوتے ہیں جو ویٹ لاس کا تو پتہ نہیں لیکن صحت کا بیڑا غرق کر رہی ہوتی ہیں۔ اگر صبح سویرے اٹھتے ہی نہار منہ ٹوٹکے استعمال کرنا شروع کر دیے تو ویٹ لاس تو شاید ہو جائے گا، لیکن ساتھ ہی بیماریاں بھی لگنا شروع ہو جائیں گی۔ تو خالی پیٹ کبھی بھی کوئی ٹوٹکا استعمال نہ کریں۔ کچھ لوگ گرم پانی میں شہد اور لیموں ڈال کر پیتے ہیں، کچھ لوگ اجوائن یا زیرہ وغیرہ گرم پانی کے ساتھ کھاتے ہیں۔ سیب کا سرکہ بھی استعمال کیا جاتا ہے اضافی چربی کو ختم کرنے کے لیے۔ دیکھیں، صبح کے ٹائم ہمارے معدے میں بہت زیادہ ایسڈ جمع ہوتا ہے، کیونکہ پوری رات معدہ خالی رہتا ہے۔ اس لیے سٹرس فروٹ تو آپ نہیں لے سکتے، جیسا کہ لیمن ہے۔ سیب کا سرکہ اور لیمن تو ایسڈ کو انکریز کرے گا، جس سے ہارٹ برن کا ایشو کریٹ ہوگا۔ تو آپ نے ایسی ڈائٹ لینی ہے جس سے ایسڈ ریڈیوس ہو اور ایسڈ انکریز نہ ہو۔ ایسی ڈائٹ لیں جس میں فائبر ہو، منرلز ہوں، جیسا کہ فروٹس، کھجور، بادام وغیرہ۔ اب کچھ لوگ سوچیں گے کہ اس سے تو ہمارا ویٹ بڑھ جائے گا۔ ایسا بالکل بھی نہیں ہے، یہ مسکنسیپشن ہے۔ اگر آپ کی باڈی کے اندر کوئی ڈس آرڈر نہیں چل رہا تو آپ کا ویٹ نہیں بڑھے گا۔ ویٹ لاس کے چکر میں اپنی باڈی کے اندر ایسا ڈس آرڈر پیدا ہو جاتا ہے جسے کنٹرول کرنا تقریباً امپاسبل ہوتا ہے۔ بادام کے اندر جو فیٹس ہوتے ہیں وہ گڈ فیٹس ہوتے ہیں اور ہماری باڈی کے لیے ضروری ہوتے ہیں۔ اور نہار منہ سرکہ اور لیمن کے ساتھ ساتھ گرین ٹی اور بلیک ٹی بھی بالکل بند کر دیں، یہ چیزیں آپ کے معدے کا بیڑا غرق کر رہی ہیں۔ کافی کا استعمال بھی بالکل بند کر دیں۔ دیکھیں، اسے ویٹ لاس تو ہو جائے گا لیکن آپ کی صحت کا اور آپ کی سکن کا بیڑا غرق ہو جائے گا، معدہ تباہ ہو جائے گا، آپ کو ڈرائینس بہت زیادہ ہو جائے گی، قبض کی شکایت ہوگی اور قبض آگے لاتعداد بیماریوں کو جنم دے گی۔ آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے اور سکن بہت زیادہ ڈرائی ہو جائے گی۔ اگر صبح اٹھنے کے بعد فوراً بعد ناشتہ کرنے کے عادی ہیں تو آپ ہیوی ناشتہ لے سکتے ہیں، لیکن ہیلدی ڈائٹ لیں۔ لیکن اگر ناشتے سے پہلے کچھ کھانا چاہتے ہیں تو سیب لیں اور کھجور کھا لیا کریں، اور اس کے بعد پانی پی لیں۔ بادام بھی کھا سکتے ہیں، 8 سے 10 عدد۔ نہار منہ، ادرک یا کسی بھی چیز کا قہوہ، یہ سب بند کر دیں۔ یاد رکھیں، نہار منہ کوئی ٹوٹکا آپ نے بالکل بھی استعمال نہیں کرنا، اس سے آپ کا نظام ہضم بری طرح متاثر ہوتا ہے۔ اب بات کر لیتے ہیں مارننگ واک کی۔ مارننگ واک کے اتنے بینیفٹس ہیں جو شاید آپ نہیں جانتے۔ ہماری باڈی میں ایسے ہارمونز ہوتے ہیں جو ہمارے اندر جنک فوڈ اور ان ہیلدی فوڈ، فرائیڈ اور میٹھی چیزیں کھانے کی خواہش پیدا کرتے ہیں۔ بہت پرہیز کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن پھر بھی اتنا دل کرتا ہے کھانے کا کہ کھائے بغیر ہم رہ نہیں سکتے۔ مارننگ واک ایسے ہارمونز کو دباتی ہے، ختم کرتی ہے۔ دوسرا فائدہ اس کا ہے جوڑوں کے درد والے حضرات کے لیے۔ باڈی پین اور جوڑوں کے درد میں کچھ لوگ مکمل بیڈ ریسٹ میں چلے جاتے ہیں، جو بہت زیادہ نقصان دہ ہے۔ واک کرنے سے آپ کے جوڑوں کے ساتھ جو سپورٹنگ مسلز ہوتے ہیں وہ مضبوط ہوتے ہیں۔ لوبریکینٹ فلڈ بھی پیدا ہوتا ہے جو جوڑ کی ہڈیوں کی رگڑ کو کم کرتا ہے، جس سے درد میں کمی ہوتی ہے۔ اگر درد زیادہ ہے، چل نہیں سکتے، تو کسی سپورٹ کے ساتھ چلیں۔ ایک اور حیران کن فائدہ واک کرنے کا یہ ہے کہ اس سے امیون سسٹم مضبوط ہوتا ہے۔ جو لوگ روٹین میں واک کرتے ہیں یا جو ایتھلیٹ ہوتے ہیں وہ بہت کم بیمار ہوتے ہیں۔ اگر بیمار ہو بھی جائیں تو بہت جلد ریکور کر جاتے ہیں، کیونکہ ان کا امیون سسٹم بہت زیادہ مضبوط ہوتا ہے۔ اور اب باری ہے ویٹ لاس والوں کی۔ ویٹ لاس والوں کے لیے خوشخبری ہے۔ سب سے بڑا اور اہم فائدہ موٹاپے کے شکار افراد کو ہوتا ہے۔ ہر انسان کے اندر کچھ جینز ہوتے ہیں جو آپ کا وزن بڑھاتے رہتے ہیں۔ آپ جتنی مرضی ڈائٹنگ کر لیں، آپ کا وزن بڑھتا ہے، کیونکہ یہ جینز فیٹس کو بڑھاتے رہتے ہیں۔ اس لیے کم کھانے کے باوجود بھی وزن بڑھتا رہتا ہے۔ لیکن اگر آپ بلا ناغہ 1 گھنٹہ واک کریں گے تو زیادہ کھانے کے باوجود بھی آپ کا وزن نہیں بڑھتا۔
کیونکہ واک کرنے سے وزن بڑھانے والے جینز کمزور ہوتے جاتے ہیں اور یہ فیٹس کو پروڈیوس نہیں کر پاتے۔ ایک اور اہم بات، جب آپ واک، رننگ یا ایکسرسائز کریں تو اس دوران بار بار پانی نہ پئیں۔ کچھ لوگ ایکسرسائز کے دوران پیاس لگنے کی وجہ سے بار بار پانی پیتے ہیں اور ایکسرسائز کرنے کے بعد بھی بہت زیادہ پانی پیتے ہیں۔ ایسا نہیں کرنا، بلکہ ایکسرسائز سے فارغ ہونے کے بعد آپ نے کچھ میٹھا پھل لینا ہے۔ تھوڑا سا پانی بھی پئیں، لیکن ساتھ ہی کوئی میٹھے پھل لیں، جیسا کہ سیب، کیلا یا کھجور، یا پھر کیلے کا ملک شیک بھی آپ لے سکتے ہیں۔ تو امید ہے کہ جو لوگ موٹاپے کا شکار ہیں ان کو بہت زیادہ موٹیویشن ملی ہوگی۔ تو آپ ڈائٹنگ کرنے یا کم کھانے کی بجائے واک کرنے کو اپنی روٹین میں شامل کر لیں۔ اس سے ویٹ لاس تو ہوگا، ساتھ ہی ساتھ آپ ایک ہیلدی اور ایکٹیو لائف بھی گزار سکیں گے۔ تو آج ہی سے اپنی مارننگ ایکٹیویٹیز کو سیٹ کر لیں اور ان پر باقاعدگی سے عمل کریں، کیونکہ ریگولر کریں گے تو ہی آپ ان سے استفادہ کر سکیں گے۔ خوش رہیں، صحت مند رہیں۔